Shine. Okay, we are here with our next guest now, Mazda. He's with the Answer Coalition. And can you tell us as to why you're out here today in support of your friends here from Pakistan? What is the motive of your organization in particular? Well, our organization is engaged in anti-war as well as anti-racism activities. And we think the dictatorship in Pakistan is an example of U.S. support for any forces, including the dictatorship in Pakistan, that protects their interest. Since 1999, Musharraf has been supported by the U.S. $10 billion have been given to his dictatorship since 2001. And right now, Musharraf seems to have very little base of support inside of Pakistan, except Washington supports Musharraf, and they keep saying that he's an important ally in the war, in their phony war against terror. So what we're here to protest, of course, in solidarity with the Pakistani people and in support of our Pakistani friends here, to bring about independence, real independence and democracy to Pakistan. Okay, thank you, Mazda. Here with our next guest, Ali Tareen साहब हैं. अली बताइए प्रोफेशनली आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं इंजीनियर हूँ और हम यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हैं हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारा किसी ऑर्गेनाइज पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. हम पाकिस्तानी लोगों के साथ हैं और हमारा यहाँ पर आने का मेन मकसद जुडिशरी और मीडिया की आज़ादी है. हमें पाकिस्तान में पता लगा कि जियो, ARY और आज TV सब बंद हो चुके हैं, उनकी नशरियात कोई नहीं देख सकता. तो यहाँ पर हम सिर्फ उनकी साथ सपोर्ट के लिए आए हैं. हम चाहते हैं चीफ जस्टिस को बहाल किया जाए. हम सबसे ज़्यादा ये जो एंकर्स हैं जियो TV के हामिद मीर साहब, आज TV के मुश्ताक मनाज साहब, तलत हुसैन साहब और ARY के काशिफ अब्बासी साहब, इनको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं. और ये जो इनकी आपकी नशरियात अगर पाकिस्तान में बंद की गई हैं, मगर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में हैं और सब आपकी नशरियात अभी भी देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को बंद ना करें. और आप मुशर्रफ के साथ जो उन्होंने आप पे फोर्स कर रहे हैं, जो पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस में तरामीम कर रहे हैं, उनके बिल्कुल आपने वो ऑर्डिनेंस साइन करने में ना करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि अपनी जो भी आपकी आवाज़ है आज़ादी के लिए वो आप बुलंद रखें और हर पाकिस्तानी की आवाज़ है आपकी आवाज़. अब हम अपने एक सेट ऑफ गेस्ट के साथ हैं. इन लोगों से पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और पिछले 2 घंटे से बारिश में बड़े बुलंद हैं इन लोगों के हौसले. तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं. पहले अपना नाम बताइएगा, उसके बाद फिर हमें बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं. जी, मैं मोइज़ नसीर हूँ. यहाँ पे मैं इंजीनियर काम करता हूँ सिलिकॉन वैली के अंदर. क्या मैसेज है आपका पाकिस्तानियों के लिए और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के लिए, जनरल मुशर्रफ के लिए, और दूसरे एक जनरल मैसेज दें आप. जी, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान और मैं जब से इट हैज़ बिन अ डिक्टेटरशिप एंड अ मिलिट्री गवर्नमेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड जितनी भी अभी जो 4 गवर्नमेंट्स थी जो हमारी डेमोक्रेसी आई थी, 4 गवर्नमेंट्स were put down due to military. Or it is enough time. Now is a time when we stand up and do something about it. And fortunately situation ऐसी है कि all the stars are aligned. कि यानी कि जो lawyer movement है वो बहुत strong हुई हुई है. And there's a lot of international pressure on Pakistan. आपने डेमोक्रेसी की बात की, तो एक तरफ तो हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, दूसरी तरफ करप्ट पॉलिटिशियंस हैं. तो पाकिस्तानी कौम जो है वो कंफ्यूज्ड है इस वक्त, और यहाँ पे भी बहुत सारा ये कंफ्यूजन इस तरह से दिखता है. तो आप क्या कहेंगे कि इसका हल क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी किस तरह चलती है? डेमोक्रेसी इस तरह चलती है कि जब कोई बड़ा लीडर इलेक्ट होता है तो अगर वो काम ना करे तो उसको निकाल दो, नेक्स्ट टाइम उसको इलेक्ट ना करो. होता ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कि जब कोई लीडर इलेक्ट होता है तो उसको टाइम ही नहीं देते, चांस ही नहीं देते. और यानी कि जितनी 4 जो हमारी आई हैं पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर यानी कि 2 साल 1 साल के बाद उनको निकाल दिया गया है. लेट देम कंप्लीट देयर टर्म ऑफ 5 years. इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट दे हैव डन, कि उसके बाद फिर किसी और बंदे को इलेक्ट कर लो. और इसी तरह लीडर आते हैं. जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है तो उसकी वक्त फिर अच्छे लीडर भी आते हैं. We might not have good options right now, but let the people who want to be running the country, let them run it and let them show how bad they are and then elect somebody else. हाँ जी, मैं मैसेज इस वजह से देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा हो चुका है हिस्ट्री के अंदर. और इससे हमें मैसेज और इससे हमें लेसन लर्न करने की ज़रूरत है. लेसन ये है कि इस वक्त जिस तरह ब्रूटैलिटी से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, आपने कोई लीगल प्रोसेस नहीं छोड़ा जिसके साथ आप एक लीगल तरीके से आपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेके आए. इससे होगा क्या? कब तक लोग शराफत से
اپنی گرفتاریاں دیں گے. یہ جس طرح پولیس والے جا کے لوگوں کو پکڑ کے حوالات میں بند کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر بعد لوگ پستول لے کے آ جائیں گے, اور جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو گئی تو دس ول ٹرن انٹو اے سول وار, اور یہ وہی ہوگا جو کہ صومالیہ میں اور الجیریا میں ہوا. اور ڈو یو نو دا باڈی کاؤنٹس آف دوز؟ 150,000 پیپل ڈیڈ ان الجیریا. اور آپ صومالیہ کو دیکھیں کہ اس کا حالت کیا بنی ہے. ہم جب تک جسٹس نہیں لے کے آتے تب تک وی آر گوئنگ آن دا سیم پیتھ. میں تو بڑے پریشان ہوں اپنے گھر والوں کی طرف سے, اپنی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کہ بھائی یہ چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. خدا کے لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو جسٹس. نو جسٹس نو پیس. آپ کیا کہیں گے؟ ایک فوجی عامر نے پاکستان کے 16 کروڑ عوام کو ہاسٹیج لیا ہوا ہے. پاکستان میں لٹرلی, پاکستان کا نام تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, لیکن ہم مشرف مونارکی آف پاکستان بنے ہوئے ہیں. فرد واحد کا وہاں پہ رول ہے. جس طرح انہیں پی سی او پاس کیا ہے, 16 ایم پی او کو انویلیبل افینس بنا دیا ہے. کل کلاں کو ان کو لگتا ہے کہ اگر ایک سڑک کے اوپر فروٹ بیچنے والا بھی ان کے خلاف ہے تو وہ اس کو بھی اٹھا کے جیل کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہ تو وہاں پہ فرد واحد کا رول ہے. بالکل ڈیموکریسی کو آپ چانس تو دیں نا. 50 سالوں تک ہمارے فوجی عامروں نے کبھی ڈیموکریسی کو پنپنے کا چانس ہی نہیں دیا. آپ اگر دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہم لرن تو کر رہے تھے. 4 ٹرمز جو گزری ہیں بے نظیر اور نواز شریف کی, پہلے بے نظیر آئی, لوگوں نے تھوڑا بہت سبق سیکھا, اس کے بعد اگلی ٹرم میں نواز شریف کو الیکٹ کیا. اگر آپ اسی طرح ڈیموکریسی کو کم از کم 50-60 سال دیں تو آج کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم امریکہ یا کسی اور بڑے ملک کی طرح ایک میچور اور یونیفارم ڈیموکریسی بن سکے. لیکن فوجی عامر آرمی جو ہے وہ پاور کے اندر اپنا اسٹیک چاہتی ہے, اور اس طرح وہ ہمیشہ ہی آ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیکیورٹی سچویشن, جس طرح سے ابھی سوات کا آج ہی خبر آئی ہے کہ 70% سوات کو طالبان نے رول کر رہے ہیں اس وقت, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹوٹل مشرف کا یہ بالکل ایکسکیوز تھا اور اس کا کوئی سیکیورٹی سچویشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیرالل سچویشن ہینڈل ہو سکتی تھی؟ اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہمارے ملک میں آن دا رائز ہے, سوئسائڈ بامبنگ, ان کو کس طرح سے پھر یہ کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں جی, اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1994 میں بھی سوات کا مسئلہ اٹھا تھا, لیکن تب چونکہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی بے نظیر کی, تو اس معاملے کو مولیفائی کر دیا گیا تھا. یہاں پہ چونکہ عامر جب ہوتا ہے وہ تو انسٹیٹیوشنز کو ڈسٹروائے کرنے لگا ہوتا ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو ایکسٹریمزم تو بڑھے گا. آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ایلینیٹ کرنے لگے ہوئے ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ فاٹا کے اندر فوج نہیں جا سکتی, آپ نے فاٹا میں فوج بھیجی ہے. اس سے پہلے آج سے 50 سال تک وہ لوگ ہمارے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کیے ہیں. جب تک ہم اپنا کام کرتے رہے ان کو ان کے کام کرنے دیے ہیں. یہاں پہ آج کسی آئی تھنک پاکستانی نیوز پیپر کے اندر آیا تھا کہ گورنمنٹ نے ابھی تک جتنے بھی غیر ملکی پیش کیے ہیں وزیرستان کے اندر صرف 2 غیر ملکی نکلے ہیں, اور جو یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ازبک تھے, وہ ازبک بھی نہیں تھے, وہ دونوں تاجکستان کے تھے جن میں سے ایک 12 سال کا لڑکا تھا. تو مشرف از لٹرلی ہی وانٹس اس ٹو بائی انٹو دا آرگیومنٹ کہ جی اگر میں نہیں ہوں گا, اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو دا سیم ود امریکہ. وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو بھی یہی پیغام دے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہاں پہ ٹیررزم کبھی پاکستان کے اندر رکے گا ہی نہیں. بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چانس دیں تو ٹیررزم جیسی اور ایکسٹریمزم جیسی بات کبھی بھی آئے گی نہیں. پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. مشرف کے آنے سے پہلے کبھی بھی ہماری سیکیورٹی سچویشن اتنی بری نہیں تھی, لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں بھی یہ ہوا, ایوب کے زمانے میں بھی یہ ہوا, اور یحییٰ نے تو ملک ہی توڑ دیا. تو یہ تو مشرف تو مجھے لگتا ہے آئی پاکستان کو اب بالکل قبر میں دفنانے کے لیے ہے. اور اس پوائنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر پاکستانی عوام نے اپنا انڈیفرنس دکھایا تو مشرف تو قبر میں لے کے جائے گا. ہم پاکستان کے جنازے کو کندھا بھی دے رہے ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ امریکہ میں بڑے مزے سے بات کر رہے ہیں سین فرانسسکو کی سڑکوں پہ, لیکن جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ خود تو بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور باقی جو غریب عوام ہے وہ اسٹریٹس پہ ہوتی ہے, اور سارے کے سارے پولیٹیشین اسی طرح سے کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا کہیں گے کہ وہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے پھر بھی سڑک پہ آئیں؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل بلیم کرنا چاہیے. اس ٹائم پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں, اس کا ٹوٹل وائڈ ہے. بٹ دس شوڈنٹ اسٹاپ اس فرام گیونگ اس آر 2 cents. ہم جو جتنا تھوڑا بہت اپنی پاور کے اندر کر سکتے ہیں ہمیں وہ تو کرنا چاہیے نا. آج لیڈرز اوکے دے ہیو ڈسپوائنٹڈ اس, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو قدرت کا اصول ہے, جہاں بھی وائڈ ہوگا اس کو فل تو کرنے آئیں گے. آج اگر ان لیڈرز نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کل کوئی نہ کوئی نئی پولیٹیکل پاور ابھر کے آئے گی جو کہ لوگوں کی بھرپور نمائندگی کرے گی. اوکے,